سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین صحابہ میں سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام زماد تھا۔ وہ بڑی بڑی بیماریوں میں دم کیا کرتا تھا، مثلا جنون، سحر، آسیب وغیرہ۔ وہ مکہ مکرمہ میں آیا اور وہ قبیلہ از دشنو کا ایک فرد تھا۔ تو جب اس نے مکہ مکرمہ کے بے وقوفوں قریش مکہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ زماد بولا میں اسے دیکھتا ہوں اور میں اسے دم کروں گا، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھ سے اسے شفا دے دے۔ یہ بات کر کے زماد جا رہا ہے اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ وہ زماد نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جن آسیب وغیرہ کے دفیہ کے لیے دم کیا کرتا ہوں، تو کیا آپ مجھ سے دم کرانا پسند کریں گے؟ یہ سن کر شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان ترجمان سے ارشاد فرمایا۔ جب زماد نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آقا فرماتے ہیں، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو زماد نے اتنا سنا تو وہ مبہوت ہو گیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار پھر سنائیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر یہی کلمات دہرائے۔ آقا علیہ السلام پھر پڑھتے ہیں، پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر پڑھیے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پڑھا اور تیسری بار سن کر زماد نے بولا، میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کا کلام سنا ہے، میں نے شاعروں کا کلام سنا ہے، لیکن میں نے آج تک اس کلام جیسا کوئی کلام نہیں سنا۔ اس کلام کی فصاحت و بلاغت کا تو سمندر کی تہہ تک پہنچی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک دیجئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک دیا اور کہنے لگا کہ میں حضور کے دست مبارک پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بس اتنا فرمانا تھا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہ اسلام کہتا ہے میں قبول کروں، تو وہ مسلمان ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں شامل ہو گیا۔ اب یہ دم کرنے والا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دم کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ جانتا نہیں کہ یہ شافی محشر ہے، یہ وہ طبیب ہے جس کی ٹھوکروں سے لوگوں کو صرف بیماری سے شفا نہیں، اللہ مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ محبوب ہے۔ صلی اللہ تعالی علی من الصلاۃ علیہ نتغمّ فی ہذہ الدار وفی تلک الدار وعلی آلہ واصحابہ الاخیار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آیا تھا دم کرنے کے لیے، مگر اس پر ایسا دم ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ وہ انہی کا ہو کر صحابی ہو گیا، اور صحابی بن کر جہاں بھر کے ولیوں، قطبوں، غوث و ابدالوں سے بھی بالا تر ہو گیا۔ دوستان محترم، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ دم کرنے والا خود آیا اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر فریفتہ ہو کر میرے آقا کے قدموں پر نثار ہو کر اسلام کو قبول کر بیٹھا۔ تبوک کی جنگ نہایت ہی کٹھن جنگ تھی۔ دور دراز علاقہ کی گرمی شدت تھی، مہینہ بھر کا راستہ تھا، غذائی قلت تھی۔ یہ سب عبارضات تھے، مگر عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی رکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر آزمائش میں پورے اترے۔ اسی سفر کے دوران کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، توشہ دان خالی ہو گیا، کھانے کو کوئی چیز میسر نہ تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے باہم مشورہ کر کے دربار سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں درخواست پیش کی، اگر اجازت ہو تو اونٹ ذبح کر کے کھا لیا جائے۔ تو اجازت ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چھریاں نکال کر اونٹ ذبح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا اور پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ ماجرا بیان کرنے پر فرمایا، ٹھہرو،
میں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہوں اور حاضری دے کر آتا ہوں، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں سواریاں ختم ہو جائیں گی اور سفر مشکل ہو جائے گا، آپ حکم فرمائیں جو کچھ کسی کے پاس کھانے کی چیز ہے وہ حاضر کرے۔ تو حضور علیہ السلام برکت کی دعا کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر کسی نے مٹھی بھر کھجوریں پیش کی، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر آ گیا، دسترخوان پر تھوڑا سا کھانا سامنے رکھا اور جمع کیا، تو آقا علیہ السلام نے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے دن لوگوں کو بھوک لگی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیں تاکہ لشکر والے اپنا بچا ہوا کھانے کا سامان لائیں اور آپ برکت کی دعا کر دیں۔ آپ برکت کی دعا کریں گے تو اللہ برکت دے دے گا۔ آپ فرما دیں بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا چنانچہ سارا سامان لے کے آؤ، جتنا جتنا کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس کچھ کھجوریں ہیں، کسی کے پاس روٹی کے ٹکڑے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا اور آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور حکم دیا گیا کہ جس کے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے وہ لے آئے۔ اس اعلان پر دیکھا گیا کوئی مکی کی روٹی لا رہا ہے تو کوئی کھجوروں کی مٹھی، کوئی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا آ رہا ہے، حتیٰ کہ دسترخوان پر کچھ تھوڑا سا معمولی سا کھانا، کچھ سامان اکٹھا ہوا۔ اس پر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی۔ بعد ازاں فرمایا پہلے اپنے اپنے توشہ دان بھر لو۔ چنانچہ سب نے توشہ دان بھر لیے، حتیٰ کہ پورے لشکر میں ایک بھی ایسا لشکری نہ رہ گیا تھا جس نے توشہ نہ بھرا ہو۔ پھر فرمایا اب کھاؤ، تو سب نے پیٹ بھر کر کھایا اور پھر بھی کھانا بچ گیا۔ یہ دیکھ کر امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں گواہیوں کو لے کر دربار الہی میں حاضر ہو، بشرطے کہ ان دونوں شہادتوں میں شک کرنے والا نہ ہو، تو ایسا بندہ جنت سے روکا نہ جائے گا۔ دوستان محترم، آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی وسعت عطا فرما دی کہ سب نے اپنے توشہ دان بھر لیے۔ توشہ دان بھرنے کے بعد سب نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا، تو پھر بھی کھانا بچ گیا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی توحید کا اعلان کرے، میری رسالت کا اعلان کرے اور اسی پر وہ اپنی جان دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جانے سے روکے گا نہیں۔ دوستان محترم، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ترجمان ہے، جس سے میرے آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے۔